السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر آصف رضا ہے اور میں زرعی کالج جامعہ سرگودا سے وابستہ ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے خرگوش پالنا۔ موجودہ صورتحال میں اس بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے خوراک کی ضروریات کو، خوراک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نت نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک خرگوش پالنا ہے جو کہ انسان کی گوشت کی کمی کو پورا کر سکے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ہم تھوڑے عرصے میں گوشت کی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں اور جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ خرگوشوں کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دیسی خرگوش جو کہ عام دیہاتی علاقوں میں پالتے ہیں لوگ، ایک ہوتی ہے فینسی خرگوش، لوگ ان کو پالتو رکھتے ہیں، اپنے گھروں میں پالتے ہیں اور ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو ان دونوں کو پالنے کے طریقے بتاؤں گا۔ اب اگر ہم بات کریں دیسی خرگوش کی تو اس کو آپ نے کہاں سے خریدنا ہے؟ اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے قریبی کسی مارکیٹ میں جائیں، وہاں سے آپ خرگوش خرید سکتے ہیں جو کہ آپ کو سستے داموں مل جائے گا۔ اب بات آتی ہے کہ جو فینسی خرگوش ہوتے ہیں یا نمائشی خرگوش ہوتے ہیں وہ ہم کہاں سے لے سکتے ہیں؟ تو لوگوں نے ایسے خرگوشوں کی نسل افزائش کی ہوئی ہے اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان سے ایسے خرگوش لے سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو رکھنا کس طرح ہے۔ دوستو، جب بات ہوگی دیسی خرگوشوں کی تو دیسی خرگوش کو آپ نے جو عام طور پر گھروں میں جیسے ہم رکھتے ہیں کہ آپ نے فرش پہ ہی رکھنا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ نے توڑی بچھا دینی ہوتی ہے جس کی جو موٹائی ہے 4 سے 5 انچ تک ہونی چاہیے۔ جبکہ فینسی خرگوش ہیں ان کے لیے آپ نے ایک خاص قسم کے پنجرے بنوانے ہوتے ہیں۔ وہ پنجرے اس طرح کے ہونے چاہیے کہ خرگوشوں کو گھومنے پھرنے کی تھوڑی بہت آزادی ہونی چاہیے۔ آپ نے ان پنجروں کے اندر نر اور مادہ خرگوش کو الگ الگ رکھنا ہے، لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے نر اور مادہ کو جو اس طرح الگ رکھنا ہے تاکہ اگر ان کو اپنا ملاپ کرنا پڑے، نسل بڑھانی پڑے تو ان کو اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی دقت نہ آئے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے طریقے کی جس کو ہم توڑی والا طریقہ بھی کہتے ہیں، جس کو عام زبان میں پرالی والا طریقہ بھی کہتے ہیں۔ اس طریقے میں دوستو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے فرش کو پکا اور مضبوط بنانا ہوتا ہے سیمنٹ کا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر توڑی یا پرالی جو آپ کو اس وقت مل جائے آپ نے اس کی تہ بچھانی ہوتی ہے۔ اس طریقے میں بھی نر اور مادہ کو الگ الگ رکھنا ہے، لیکن الگ الگ اس طرح رکھنا ہے کہ اگر ان کو جب ملاپ کرنے کی ضرورت ہو تو تب وہ آرام سے اپنا ملاپ کر سکیں۔ اب اگر بات کی جائے کہ پنجرے والا طریقہ اور توڑی والا طریقہ، ان دونوں میں سے کون سا طریقہ زیادہ مؤثر ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو توڑی والا طریقہ ہے وہ آپ کے لیے زیادہ مؤثر نہیں ہے کیونکہ اس میں بیماریاں پھیلنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو دوستو، خرگوشوں کی خوراک جو کہ ہم عام طور پر دیہاتی علاقوں میں پالتے ہیں، ان کی خوراک کا زیادہ تر حصہ سبز پتوں والی سبزیاں، موسمی سبزیاں، گاجریں، کھیرے اور جو کہ سبز گھاس ہے اس پہ مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ان کی من پسند اور لذیذ خوراک ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے خرگوشوں کو پالنا ہے تجارتی حوالے سے، جیسے وہ فینسی خرگوش اگر آپ نے پالنے ہیں تو ان کے لیے آپ ان کی بنی بنائی خوراک لے سکتے ہیں جو کہ صنعتوں میں دستیاب ہے، یا اس کی جگہ پہ آپ جو مرغیوں والی خوراک ہوتی ہے وہ بھی آپ خرگوشوں میں ڈال سکتے ہیں۔ جیسے جیسے ایک خرگوش بڑا ہوتا ہے اس کی غذائی ضروریات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک جوان خرگوش کو 17 سے 18% خام پروٹین، 14% خام ریشہ، 7% معدنیات اور تقریباً 2700 کیلوریز اس کو توانائی چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بات کو یقینی دلانا ہے کہ ان کو ضرورت کے مطابق جتنا پانی ان کو ایک دن میں چاہیے آپ نے ان کو وہ لازمی فراہم کرنا ہے۔ تو دوستو، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ خرگوشوں سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں۔ ایک تو آپ ان کو پال کے آپ اپنے اگر آپ مارکیٹ میں بیچیں گے تو آپ کے اچھے داموں میں فروخت ہو جائیں گے۔ دوسرا، آپ ان سے اپنی گوشت کی کمی کو پورا بھی کر سکتے ہیں۔
تیسری بات یہ، ایک مادہ خرگوش کم از کم 5 سے 6 منتھ کی عمر سے بچے دینا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کم از کم 30 دن تک حاملہ رہتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک ٹائم میں کم از کم 10 سے 12 بچے پیدا کرتی ہے، اور وہ ایک دفعہ حاملہ ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد دوبارہ سے حاملہ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ اس طرح خرگوشوں سے ایک سال میں کافی زیادہ تعداد میں بچے حاصل کر سکتے ہیں، جن کو پھر آپ پال پوس کے ان کو آپ مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہیں تو ان سے مزید آپ اور بچے پیدا کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں فینسی خرگوشوں کی، یا جو نمائشی خرگوش ہوتے ہیں، جو پالتو خرگوش ہوتے ہیں ان کی، تو ان کی جو قیمت خرید ہے وہ ہزاروں سے شروع ہوتی ہے، لاکھوں تک جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے پالیں، ان کی غذائی ضروریات کو پورا کریں، ان کو اچھا ماحول دیں، تو وہ آپ کو جب آپ کا فروخت کرنے کا وقت آئے گا اس وقت آپ کو وہ لاکھوں کا فائدہ دے سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ خرگوش پالنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں، ہمیں خرگوش پالنا کیوں چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بڑی تیزی سے اپنی افزائش کو بڑھاتے ہیں۔ خوراک کو اچھی طرح ہضم کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ خرگوشوں میں اور کافی ساری جو دوسرے جانور ہیں ان سے بہتر ہوتی ہے۔ خرگوشوں کو آپ تھوڑے سے احاطے میں بھی پال سکتے ہیں، اور اس میں آپ تھوڑے پیسے خرچ کر کے زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ خرگوش کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لذیذ اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ مرغیوں کے بعد اگر کوئی چیز آپ کی جو غذائی قلت کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے تو وہ ہے خرگوش پالنا۔ ہمارے گھروں کا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، سبزیوں کا بچا کھچا چارہ ہوتا ہے اور گھاس ہوتی ہے، یہ سب کچھ جن کو ہم پھینک دیتے ہیں، یہ خرگوشوں کی پسندیدہ خوراک ہیں۔ ان کی بنیاد پر بھی ہم خرگوشوں کو لمبے عرصے تک پال سکتے ہیں۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے کارآمد اور مفید ثابت ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔